اب مولانا مودودی اور مولانا ساکی نے آپ ڈاکٹر اقبال کو زیادہ کوٹ نہیں کرتے. ڈاکٹر اقبال کو ہر بندہ کوٹ کرتا ہے. سیکولرز بھی کوٹ کرتے ہیں, بریلوی بھی کوٹ کرتے ہیں, اہل حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں, دیوبندی بھی کوٹ کرتے ہیں, لیکن اپنے اپنے مطلب کی چیزیں. پیروں کے خلاف بات کرنی ہوگی تو ان کا شعر پڑھیں گے, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, تو سارے وہ پیر ذبح کرنا شروع کر دیں گے. میلاد پہ تقریر کرنی ہوگی تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اس سے ثابت یہ کریں گے کہ ہمارے بابوں نے رسول اللہ سے وفات کی تھی, لہذا لوح قلم پہ جو فیصلے ہیں وہ بھی خود تحریر کرتے تھے, تقدیر وہ لکھتے تھے یا ان کی مرضی سے تقدیر لکھی جاتی تھی. یہ رزلٹ نکالتے ہیں. یہ تو شاید ڈاکٹر اقبال کے بھی ذہن میں نہ ہو. انہوں نے جواب شکوہ میں یہ جواب یہ دیا تھا کہ اگر تم نبی علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہوگے نا تو لوح قلم تیرے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خواہشات کے مطابق, تمہاری دعاؤں کے مطابق تمہارے حق میں فیصلے کرے گا. تم نہیں خود کچھ کر سکتے. خود کرنے جوگے ہوتے تو ان 300 سال میں ہزاروں مزار دنیا میں بنے ہیں, اور یہ جتنے بابوں کے نام لیتے ہیں نا وہ سارے ان 300 سالوں کے اندر زندہ تھے. کدھر تھے اشرف تھانوی صاحب جو کہتے ہیں حکیم الامت اور مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت, ان کے زمانے میں انگریز تھے نا تو غلامی سے نجات دلواتے ہیں نا مسلمانوں کو, نگاہ مارتے نا. ایک بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے غلامی کا دور دیکھا ہے, رومنز کی غلامی کے دور میں پیدا ہوئے, فوت بھی ہو گئے. وہ تو حضرت عزیر علیہ السلام آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غلامی سے نجات دلائی ہے. اس سے پہلے بھی غلامی کا دور ہی گزرا ہے. بنی اسرائیل کے پیغمبر بھی غلامی میں زندگی گزارتے رہے. حضرت زکریا, حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیکل سلیمانی میں بیٹھ کے دعوت توحید کا کام کرتے تھے. حکومت بت پرستوں کی تھی, رومنز کی تھی. کسی نے کوئی حکومت نہیں الٹی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہاں شیخ عبد القادر جیلانی نگاہ مار دیتے سر, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, سب جھوٹ ہے. تو یہ اس لیے ہم کوٹ نہیں کرتے. تو وہ ہر بندہ ان کے اشعار کو کوٹ کرتا ہے. قرآن و حدیث میں ماشاءاللہ کافی ہیں جی. اور پھر بعض اوقات ہمیں ان سے اختلاف بھی ہوتا ہے. ان کے بعض بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محوت ماشا لب بام ابھی. ہم کہتے ہیں یار ہمیں اس سے اختلاف ہے. یہی تو عشق کے چلوں نے کیا ہوا ہے کہ قرآن و سنت اور عقل اور علم کی بات کو وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں اور عشق دے چلے نمبر لے گئے. یہ وہی ہے جی, عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. اے ڈاکٹر اقبال دا شعر دا ترجمہ جڑا نا انہوں نے کیتے ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آگ میں کودے تھے یا ان کو دھکا پھینکا گیا تھا؟ خود کدھر کودے تھے؟ وہ خودکشی تو حرام ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں جی عشق کود پڑا اور عقل جو ہے وہ ابھی تک سوچ رہی ہے. یار ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل ہی استعمال کی تھی, وہ خلیل اللہ تھے. انہوں نے صحیح بخاری میں دعا کی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وہ اپنے ہوش و حواس میں تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے عقل سے ڈیسیژن کیا تھا. قرآن تو کہتا ہے عقل والے نمبر لے گئے. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی بھلا بتاؤ علم والے اور نا علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذکر اولو الالباب. نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. وہاں علم کا ذکر کیا اور ساتھ ذکر کس کا کیا؟ اس کا مطلب ہے علم کا تعلق عشق کے ساتھ نہیں, کس کے ساتھ ہے؟ قرآن سے ثابت ہو گیا. اب میں آپ کے شعر لے کے بیٹھا رہوں. علم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. اب علم کے فضائل میں جتنی باتیں قرآن و سنت میں ہے نا وہ عشق کے کیٹیگری میں نہیں آئیں گی, عقل کی کیٹیگری میں آئیں گی. قل رب زدنی علما. اے نبی عرض کرو اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. میرے عشق و سرور میں اضافہ کر دے نہیں ہے, علم میں اضافہ کر دے. علم کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت اور معرفت اہل علم کو ہے, اہل عشق کو نہیں. عشق محبت یہ ساری چیزیں علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. علم کے بغیر یہ ساری چیزیں فضول ہیں. جب تک آپ اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے. آپ کے جی میرا عشق تو کہتا ہے میں تو پیغمبروں کے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں, میں پیغمبروں کا وسیلہ بھی نہیں ڈالنا چاہتا, میری توحید اتنی کامل ہے. تو ہم کہیں گے تیری توحید شیطانی توحید ہے. رحمانی توحید ہے پیغمبروں کا دامن کرم تھام کے اللہ تک پہنچنا,
جو پیغمبر تعلیم کریں گے. لیکن وہ کہ نہیں جی میرا عشق تو کہتا ہے کہ میں اللہ اور اپنے درمیان کسی پیغمبر کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو عشق میں تو بڑا اچھا جملہ لگتا ہے. عشق میں یہ بھی بڑا اچھا جملہ لگتا ہے کہ نہ مجھے جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے، بلکہ میں اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کی عبادت کرتا ہوں. تو سرکار اگر یہ چیز ہے تو قرآن میں یہ کہیں لکھی ہوئی ہوگی نا. ٹائم قیامت تک یہ آیت کڈو. ہاں اس کے الٹ آپ کو آیات قرآن میں دکھا دیتے ہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ نے کہا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں کہ جو دعائیں مجھ سے کرتے ہیں، اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، یہ ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، ہر وقت لٹکتی تلوار ہے، اللہ ہمیں سے بچا لے. اور ہمارے پیغمبر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، دعا سکھا رہے ہیں اللہم اجرنی من النار. اور سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندے خوف اور طمع کے ساتھ ہمیں پکارتے ہیں. خوف کس کا؟ اللہ کی ناراضگی کا، جہنم کا. اور طمع کس کا؟ اللہ کی رضامندی کا اور جنت کا. یہ جنت کی لالچ ہمیں کس نے دی؟ شیطان نے یا اللہ نے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلط چیز کی لالچ دے رہا تھا. تو پھر جنت کی توہین کرنا، جنت کو ڈیگریڈ کرنا، کیا یہ رحمانی توحید ہے یا شیطانی توحید ہے؟ تو سارے صوفیاء یہی کرتے رہے. ہو جی رابعہ بصریہ کے بارے میں ایک ہاتھ میں انہوں نے لوٹا اٹھایا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں جناب وہ آگ اٹھائی ہوئی تھی، سلگتے ہوئے کوئلے. کسی نے پوچھا کدھر جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ اس لوٹے سے میں جہنم کو بجھانے. جہنم بجھدا ہے؟ او کوئی عقل دی گل کر پلیے لوکے. اور اس سے جنت کو آگ لگانے. جنت کو تو فنا ہے نہیں سر، وہاں تو آپ فروٹ بھی توڑیں گے تو دوبارہ نکل آئے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نماز کسوف میں حضور آگے بڑھے، ہاتھ اٹھایا، واپس کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ نماز میں آج آپ نے نیا عمل کیا. فرمایا میں نے جنت دیکھ لی. کدھر نگاہ پہنچی؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ نے دکھائی. میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، توڑنے کا ارادہ کیا، اور اگر میں توڑ لیتا تم ہمیشہ کھاتے رہتے، فنا نہ ہوتا. کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے، جنت ہمیشہ کے لیے. تو اب اس سے کوئی پوچھے کہ کون سا کوئلہ ایسا بنا ہے کہ جو جنت کو ختم کر سکتا ہے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، سارے فرشتے، سارے پیغمبر مل کے بھی، یہ بفرض محال میں کہہ رہا ہوں، جنت کو تباہ نہیں کر سکتے. زمین و آسمان کے سارے پیغمبر، فرشتے، جنات مل کے بھی جہنم کو بجھا نہیں سکتے. کو بات کریں تو اس پہ میں نے بولا تھا کہ ہم رابعہ کا عقیدہ نہیں رکھتے، ربیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں. جو مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک ربیہ نامی صحابی تھے، حضور کو وضو کروایا کرتے تھے. ایک دن سمندر رحمت جوش میں آیا، آپ نے فرمایا سل ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور وہ تیاری کر کے بیٹھا تھا. ہائے ہائے. اس نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس. حضور نے کہا کچھ اور بھی مانگ لے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی. اب اس سے بڑی بات تو ایک ہی ہے، کوئی اور مانگی جا سکتی ہے، لیکن وہ مانگنا حرام ہے کہ یا اللہ مجھے پیغمبر بنا دے. وہ واہ بھی ہے، وہ کسبی نہیں ہے، یعنی محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی. کائنات کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے پیغمبر بنا دے، لیکن یہ دعا کرنا حرام ہے. اس کے بعد بڑی دعا کائنات میں یہ ہے کہ مجھے پیغمبروں کا پڑوس مل جائے. ٹائم قیامت تک ہے سب کے پاس. اس سے بڑی کوئی دعا ہے نا اس کائنات میں تو مجھے بتانی ہے آپ نے. اور وہی انہوں نے مانگا، اور انہوں نے تو اس کا بھی اعلیٰ درجہ کہ رسول اللہ کا پڑوس مل جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں خالی دعا سے ہی کام چلے گا، دعا میں کر دوں گا، لیکن وہی بات، رکو ذرا، صبر کرو، دین پہ بھی چلنا ہے، خالی دعاواں نہ نہیں کام چلنا. اب مجھے بتائیں اللہ کے نبی جو ڈائریکٹ اللہ سے لے کر دیتے ہیں امتیوں کو، وہ تو کام بتا رہے ہیں، اور بابے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مرید بھی ہو جاؤ تو جنت میں لے جائیں گے. پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانے میں نہیں ہے کہ اگر اللہ کے نبی کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں کہویے کہ نہ کہویے، تو اس تو بات تو بنتا ہے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. لیکن یہ اس صورت میں جب آپ کو علم دین پتا ہوگا، جب آپ کو یہ کہا جائے کہ علموں بس کری ہو یار. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بیسیکلی انہوں نے جو گمراہیاں پھیلائی ہیں نا، اس کے اوپر گرفت صرف علم بھی کر سکتا تھا. تو انہوں نے کہا یار او جی شیطان بھی بڑا پڑے ہویا سی. سرکار کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے کہ شیطان بڑا پڑے ہویا سی؟ ٹائم قیامت تک جے ایک کڈنا جے.
پیر نصیر الدین صاحب نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی، کیا شیطان عالم تھا، اور انہوں نے کہا جاہل پیرو، اپنی جہالت چھپانے کے لیے علم کو کرٹیسائز کرتے ہو اور کہتے ہو کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا. یہ کہاں سے تم نے بات نکالی ہے؟ یہ اس لیے انہوں نے کیا کہ پیروں سے کوئی نماز نہ سن لے، قرآن کا ترجمہ نہ سن لے. اب پیر نصیر الدین صاحب تو خود عالم دین بھی تھے، خالی پیر تے نہیں تھے، موحد بھی تھے، تو وہ علم کا دفاع کرنے والے تھے. تو انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی، کیا شیطان عالم تھا. اس میں پھر انہوں نے ان کی کلاس لی، کہا کہ اللہ سے ڈرو. علم تو یہ کہتا ہے کہ جو اللہ فرما دے، جو نبی فرما دے، اس کے بعد کوئی اور بات نہیں، کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں، چاہے وہ عشق کی بات بھی ہو. مجھے بتائیں، جو ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا تھا، یہ عشق کا سجدہ تھا نا، تو حضور نے وہ قبول کر لیا. فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ ہیرا گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. آپ فرمایا جب میں مر جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ نہیں یا رسول اللہ. اچھا، اس کا مطلب ہے وہاں تک تو قبر کے سجدے کو برا سمجھا جاتا تھا. سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت، یہ تفریقات ڈسکس نہیں ہوتی تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے کیوں سجدہ کرے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. عشق دے چلے نو تو حضور نے ڈانٹ دیتا اور عقل کی بات اسے سکھائی کہ سجدہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے بعد اگر تعظیم میں حق ہوتا تو بیویوں سے کہتا خاوندوں کو کریں. اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، جو اگلی امتوں میں جائز تھا. حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کیا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا. ختم نبوت کی برکت سے کشف و الہام ختم ہوا اور توحید کامل ہوئی کہ سجدہ تعظیمی بھی اس امت میں. یہ دو خصوصیات اس امت کو اللہ نے دی ہیں جو اگلی امتوں کو نہیں تھی. وہاں غیر نبی کو بھی کشف الہام ہوتا تھا. آج ہوتا تو لوگوں نے اپنے اپنے دین بنا لینے تھے. لوگوں نے کہنا تھا بخاری میں یہ لکھا ہے لیکن مجھے تو یہ کشف ہوا ہے، اور پیغمبر کو یہ آنا نہیں تھا کہ کوئی چیک کر سکے. اللہ نے کہا نہ، ختم، کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی آسمانی خبر نہیں سوائے خواب کے، وہ بھی جب تک پورا نہ ہو جائے. دین وہی جو کتابوں میں، ورنہ حجۃ الوداع پہ حضور کہتے دین وہ ہے جو قرآن و سنت میں اور جو بابوں کو خواب میں آئے گا، کشف میں آئے گا. ختم. اور توحید ایسی کامل ہوئی کہ سجدہ تعظیمی رسول اللہ کو بھی نہیں ہوگا تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. لیکن بابے آج تک جھکا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، حرام ہے تو یہ جھکا رہے ہیں، اور اگر کوئی ہلکا سا جواز ہوتا تو انہوں نے 5 نمازیں بھی ختم کر کے انہوں نے کہنا تھا آپ ایک دفعہ ہماری نماز پڑھ لو، وہ 5 بھی معاف ہے. ہاں یہی کرتے ہیں نا. فنا فی شیخ 10 دیتے ہیں نا، فنا فی شیخ، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ.